حج کے فرض واقع ہونے کی شرائط کیا ہیں وہ بالتفصیل سنیے۔ فقہائے کرام نے حج کی جو شرائط ذکر فرمائی ہیں ان میں بعض شرائط وہ ہیں جن کو حج کے فرض واقع ہونے کی شرائط کہا جاتا ہے، اور ان شرائط کا مطلب یہ ہے کہ ان شرائط کے پائے جانے سے ادا شدہ حج فرض حج کی ادائیگی میں شمار کیا جاتا ہے، ورنہ وہ حج فرض حج کی ادائیگی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ حج کے فرض واقع ہونے کی شرائط کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، اسلام، یعنی حج اسلام کی حالت میں کرنا، کیونکہ اگر کسی نے اسلام لانے سے پہلے حج ادا کیا تو اس سے اس کے حج کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اور مسلمان ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہونے پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔ نمبر 2، اسلام پر باقی رہنا، یعنی حج کرنے کے بعد اسلام کی حالت پر قائم رہنا، کیونکہ اگر نعوذ باللہ کوئی حج کرنے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج و مرتد ہو جائے تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اس کے حج کا فریضہ کالعدم و غیر معتبر ہو جاتا ہے، اور اس پر بشرط استطاعت دوبارہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، عقل، یعنی عقل مند ہونے کی حالت میں فرض حج ادا کرنا، کیونکہ اگر کسی نے جنون و پاگل پنے کی حالت میں حج ادا کیا تو اس سے حج کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اور صحت مند ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہونے پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔ نمبر 4، آزاد ہونا، یعنی آزاد ہونے کی حالت میں فرض حج ادا کرنا، کیونکہ اگر کوئی شرعی غلام و باندی نے آزاد ہونے سے پہلے حج ادا کیا تو اس کے حج کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اور آزاد ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔ نمبر 5، بلوغ، یعنی بالغ ہونے کی حالت میں فرض حج ادا کرنا، کیونکہ اگر کسی نے نابالغ ہونے کی حالت میں حج کیا تو یہ نفل حج واقع ہوگا اور اس سے حج کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اور بالغ ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہونے پر اس کو دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔ نمبر 6، اگر قدرت ہو تو خود حج کے افعال ادا کرنا، کیونکہ اگر کوئی شخص صحیح و تندرست ہے اور کوئی شرعی رکاوٹ نہیں تو خود جا کر حج ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں کسی اور کا اس کی طرف سے حج کرنا فرض حج نہیں بنے گا بلکہ نفل حج بنے گا۔ نمبر 7، نفل حج کی نیت نہ کرنا، کیونکہ اگر کوئی نفل حج کی نیت سے حج کرے اور اس نے اپنا فرض حج ادا نہ کیا تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک نفل کی نیت کے ساتھ حج کرنے سے اس کے حج کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ البتہ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک نفل حج کی نیت کرنے کی صورت میں بھی اس کے حج کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 8، دوسرے کی طرف سے حج کی نیت نہ کرنا، کیونکہ اگر کسی نے اپنی طرف سے حج کی نیت نہیں کی بلکہ کسی اور کی طرف سے نیت کر کے حج ادا کیا تو اس سے اس حج کرنے والے کے حج کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعلمہ اتم۔ مفتی محمد افضل فی